الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، وفي رواية دجالون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، انہوں نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا. آج اکتوبر 2023 ربیع الثانی 1445 ہجری، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام 42ویں سالانہ چناب نگر ختم نبوت کانفرنس اپنے عروج پہ مجھے جو مختصر وقت دیا گیا، میں نے اس میں ایک پیغام آپ تک پہنچانا ہے اور بتلانا ہے کہ جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں، میرے رب کا معاملہ ان کے ساتھ کتنا سنگین ہوتا ہے. اپنی توجہات کو میری طرف متوجہ کریں. اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے: یا ایہا الذین آمنوا من یرتد، مرتدین کے فتنے آئیں گے. کیسے؟ میرے نبی نے فرمایا: ثلاثون کذابون، 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے. تو پھر اے رب، وہ تو آنا شروع ہو چکی. مسیلمہ آیا، اسود عنسی آیا، طلحہ آیا، سجاح نامی عورت آئی، مختار الثقفی آیا، اسحاق اخرس آیا، بیان بن سمعان آیا، صالح بن ظریف آیا، حکیم ابن مقنع آیا، سعید ابن عجلی آیا، بہاء اللہ ایرانی آیا. اے اللہ، وہ تو آنا شروع ہو گئے. آپ کا کیا پروگرام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ، پھر میں ان مرتدین سے مقابلے کے لیے چن چن کے ختم نبوت کے مجاہدین کو لاؤں گا. پھر میں صدیق اکبر کو لاؤں گا، پھر میں 1.25 لاکھ صحابہ کو لاؤں گا، پھر میں حضرت عکاشہ کو لاؤں گا، پھر میں انور شاہ کاشمیری کو لاؤں گا، پھر میں عطا اللہ شاہ بخاری کو لاؤں گا، قاضی احسان احمد شجابادی کو لاؤں گا، حضرت جلندری کو لاؤں گا، استاذ المحدثین حضرت بن نوری کو لاؤں گا، خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد کو لاؤں گا، حافظ ناصر الدین خاکوانی کو لاؤں گا. نہیں، صرف وہ نہیں، آج اس پنڈال میں بیٹھا ہوا ایک شخص
میرے رب کے حکم سے لایا ہوا ہے۔ جب پتا اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا تو میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اے رب، وہ جو ختم نبوت کا کام کرنے والے ہوں گے ان کو انعام کیا ملے گا؟ آج یہ آ چکے، یہ کراچی والے آ چکے، یہ کوئٹہ والے آ چکے، یہ خیبر پختونخوا سارے آ چکا، یہ پنجاب کا ہر شہر کی نمائندگی آ چکی ہے۔ اے اللہ، انعام کیا ہے؟ فرمایا یحبہم ویحبونا، جو یہاں چناب نگر کی کانفرنس پہ آتا ہے، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، واپس جا کے استاذ اپنے طالب علم کو عقیدہ ختم نبوت سمجھاتا ہے، جو تاجر اپنے بازار سے شیزان کو ختم کرواتا ہے، پھر سنو وہ انعام کیا پاتا ہے؟ یحبہم ویحبونا، وہ میرے رب کا محبوب بن جاتا ہے، میرا رب اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ ڈھیلی سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم، آپ رب کے محبوب بن چکے۔ میں بڑوں کی باتیں نقل کرنے والا، ختم نبوت کا کام کرتا وہ ہے جو میرے رب کا محبوب بن چکا ہوتا ہے۔ اے رب، یہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار آئے، ذلت کے ساتھ دنیا سے گئے، آج مسلمہ اپنی ذلتوں کے ساتھ گم ہو چکا ہے۔ کوئی سعید ابن عجلی کا ماننے والا مجھے دکھائے، وہ ذلت اور رسوائی لے کے دنیا سے جا چکے۔ اس دور میں قادیانی رب کعبہ کی قسم ذلت کی دوسری تصویر بنے ہوئے ہیں۔ یہ کبھی 100 سالہ جشن مناتے ہیں، دنیا والوں کو دکھاتے ہیں، ارے دیکھو ہم 100 سالہ جشن منا رہے ہیں، پوری دنیا سے فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں ہم عزت والے، تم ذلت والے۔ نہیں، ذرا میں اس طرف توجہ دینا، میں بتانا چاہتا ہوں، آؤ قادیانیوں، ذلت تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے، آؤ تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں۔ وہ دیکھو آج میرے بلوچستان کا قافلہ مفتی احمد کی قیادت میں یہاں آیا ہوا ہے۔ ایک دن وہ تھا، ذرا دل کی کھڑکی کھول کے سوچ لیے گا ذرا، اور تاریخ کا حصہ محفوظ کر کے جائیے گا۔ ایک دن وہ تھا جب قادیانی سربراہ کہتا تھا یہ بلوچستان ہمارا صوبہ بننے والا ہے، پھل پک کے گرنے والا ہے۔ یہ 1952 میں اس نے کہا تھا۔ آج آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی برکات ہیں، پوچھو ان قافلے والوں سے، پوچھو ان ختم نبوت والوں سے، ہے کوئی بلوچستان والا تو مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے۔ آج پورے بلوچستان کے اندر، صبر، آج پورے بلوچستان میں ایک قادیانی عبادت گاہ ایسی نہیں ہے جس کا دروازہ کھلا ہوا ہو۔ لگا لو، آپ نہیں نعرہ لگانا، اسٹیج والوں نے چپ رہنا، آپ ہی لگاؤ۔ ہاں، کہاں گیا تمہارا دعویٰ؟ میرے ساتھ بول، پھر ذلیل کون ہوا؟ بولو قادیانی ہوئے، سارے بولو قادیانی ہوئے۔ میری بات سنو، میری گفتگو کا وقت تھوڑا ہے، یاد رکھو جب آپ کہتے ہو قادیانی ذلیل ہوئے، رب کعبہ کی قسم گنبد خضرا میں میرے نبی کو راحت پہنچتی ہے۔ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے دکھاؤ کون میرے نبی کو راحت دینا چاہتا ہے، تو بول میرے ساتھ، پھر بلوچستان میں ذلیل کون ہوا؟ سارے بول، ذلیل کون ہوا؟ ارے میرے ساتھ تاریخ میں چل، یہ 1903 کی بات سنا رہا ہوں۔ وہ دیکھو افغانستان میں برطانیہ کی حکومت آ رہی ہے، اور یہ قادیانی اپنے جاسوس بھیج رہے ہیں، کسی طرح ہماری حکومت بھی افغانستان میں قائم ہو جائے۔ وہ عبداللطیف کو بھیجتا ہے قادیانی، عبد الرحمن قادیانی کو بھیجتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں
تو افغانستان کا غیرت مند پٹھان ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ ارے وہ قادیانی جو افغانستان میں اپنی حکومت کے خواب دیکھ رہے تھے، آج ایک قادیانی نام کا جراثیم پورے افغانستان میں نہیں ہے۔ بولو کون ذلیل ہوا؟ سارے بولو کون ذلیل ہوا؟ اور وہ دیکھو کشمیر کا وہ جو مہاراجا تھا، وہ جو سربراہ تھا مہاراجا، وہ اس کا شاہی طبیب کون تھا؟ شاہی طبیب حکیم نور الدین، اس کے گھر تک اس کے مراسم تھے۔ اس نے مہاراجا کے توسط سے کشمیر کے اندر ایک ادارے کے اندر قادیانیوں کو گھسانا شروع کر دیا۔ کشمیر کمیٹی کا سربراہ قادیانی کو بنوایا تاکہ کشمیر میں ہمیں قادیانی سٹیٹ مل جائے۔ ہے کوئی کھلی آنکھوں سے دیکھنے والا؟ دکھاؤ آج کشمیر میں کوئی قادیانی اسٹیٹ ہے؟ ارے پاؤں کی ٹھوکر سے دھکا دے کے ان کو لات مار کے قادیانیوں کو نکالا گیا۔ بولول پھر بول، ارے سارے بول، پھر کشمیر میں کون ذلیل ہوا؟ ارے بلند آواز سے بول کون ذلیل ہوا؟ اور وہ بیٹھے ہیں ایبٹ آباد والے، وہ بیٹھے ہیں صدر وقار جدون صاحب۔ ارے پوچھو، انہوں نے وہاں ربوہ ثانی بنانا تھا۔ وہ کہتے تھے جناب ہم ایک ٹھنڈے علاقے کے اندر ربوہ ثانی بنائیں گے۔ قادیانی سربراہ افتتاح کر کے آیا، میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں، میں اس جگہ بیان کر کے آیا ہوں جہاں قادیانی ربوہ ثانی بنانا چاہتے تھے۔ آج ایبٹ آباد والے میری گواہی دیں گے، آج پورے ایبٹ آباد میں ایک بھی قادیانی نام کا جراثیم نہیں ملے گا۔ ارے مل کے بول پھر ایبٹ آباد میں ذلیل کون ہوا؟ ارے اور بلند آواز سے بول ذلیل کون ہوا؟ تو یہاں بول رہا ہے، تیری حاضری گنبد خضرا میں لگ رہی ہے، میرے نبی کا دشمن ذلیل ہو رہا ہے، بول کون ذلیل ہوا؟ اور وہ دیکھو ان قادیانیوں نے سمجھا ہم پاکستان میں اپنی اسٹیٹ بنائیں گے۔ ہے ڈائری والا لکھنے والا، ارے قدرت اللہ شہاب کو پڑھو، اس نے لکھا 65 کی جنگ کروانے والے یہ قادیانی تھے۔ وہ پاکستان کو کمزور کر کے اپنی سٹیٹ بنوانا چاہتے تھے۔ ارے آپ کی یادداشت کمزور تو نہیں ہے، یہ وہی جنگ ہے۔ میری افواج پاکستان کے نوجوان ٹینکوں کے نیچے آ کے میرے وطن کا دفاع کر رہے تھے، قادیانی سازش کر رہے تھے، ہم پاکستان کو قادیانی اسٹیٹ بنائیں گے۔ پھر بن گئی، ارے بولو بنی، ارے اور ذلیل ہوئے۔ پھر بول آج پورے پاکستان میں ذلیل کون ہوا؟ بول ذلیل کون ہوا؟ آؤ میں ذلت کی داستان سنا رہا ہوں، ذرا میری طرف دیکھیے گا۔ وہ دیکھو یہ قادیانی سعودی عرب جانا شروع ہو گئے۔ پاکستان میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ یہ سمجھنے لگے، توجہ میری طرف کرنا، یہ سمجھنے لگے حرمین میں ہر ملک کا مسلمان آتا ہے، ہم قادیانیوں کی تبلیغ کریں گے۔ پھر سنو، ہماری جماعت کے امیر، آپ کی جماعت کے امیر حضرت بن نوری اس وقت جا کے شاہ فیصل مرحوم سے ملتے ہیں۔ یہ قادیانی یہ یہاں پہ آ کے تبلیغ کرتے ہیں۔ ارے سنو اپنی جماعت کی کارکردگی سنو، اس وقت سعودی عرب کا قانون بنتا ہے، شاہ فیصل سعودیہ کا قانون بناتا ہے، حرمین تو درکنار، آج کے بعد کوئی قادیانی سعودی عرب کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا۔ قادیانیوں پہ سعودیہ میں پابندی لگ گئی۔ ارے اسلام کے مراکز پہ قادیانیوں کے جانے پہ پابندی لگی تو میرے عزیز پھر دل کی گہرائی سے بول ذلیل کون ہوا؟ بول بول ذلیل کون ہوا؟ اور وہ دیکھو، آؤ میں آپ کو تاریخ کا دوسرا رخ بھی دکھاتا چلوں۔ یہ مرزا قادیانی یہ کہتا تھا میں نبی ہوں، اور نبی کو وہ مرض نہیں لگا کرتا جس طرح مرغی کا مرض ہے۔
اور پھر اپنی کتابوں میں خود اعتراف کرتا ہے مجھے مرگی کا مرض لگ چکا، اور وہ کہتا تھا جس کو مرگی کا مرض لگ جائے وہ غضب الہی کا شکار ہوتا ہے۔ میں ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں، قادیانی خود اس مرض میں مبتلا ہو کے ذلیل ہوتا ہے۔ پھر بول ذلیل کون ہوا؟ ارے بول ذلیل کون ہوا؟ میں مختصر چلنا چاہتا ہوں۔ مرزا قادیانی نے کہا میرے عزیز بتا رہے تھے میں مکہ مروں گا یا مدینے مروں گا، وہ لاہور مرتا ہے، پاخانے میں مرتا ہے، اور حیضے کی موت مرتا ہے، اور کہا کرتا تھا اگر میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں، اگر میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں میں حیضے کی موت مروں گا۔ مرزے کی زبان کے آخری الفاظ مجھے وبائی حیضہ ہو گیا اور مرزا مر گیا، اس کی لاش کی بدبو آج تک قادیانیوں کے اندر سے نہیں نکل سکی۔ بولو کون ذلیل ہوا؟ ارے سورا بولنا کون ذلیل ہوا؟ اور وہ دیکھو محمدی بیگم۔ ارے چناب نگر والوں میں آپ کو مناظر بنانا چاہتا ہوں، چار سدہ والوں، پشاور والوں میں آپ کو مناظر بنانا چاہتا ہوں۔ لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں، جہاں قادیانی ملے اس سے ایک بات پوچھو محمدی بیگم کون تھی، ادھر ہی مٹی کے اندر ذلیل ہو کے مر جائے گا، نہیں نظر آئے گا۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں گڈویا، رحمانی صاحب سرائکی میں کہتے ہیں سامپا، وہ مٹی کا کیڑا نمک چھڑکے تو ختم ہو جاتا ہے۔ پشتوں میں کیا کہتے ہیں؟ چنگچائل، اتنا بڑا تو نہیں ہوتا وہ، توجہ ہے۔ ارے قادیانیوں کا نمک بتا رہا ہوں، ذرا توجہ میری طرف کرنا، میں مذاق نہیں کر رہا، میرے رب نے اس کو ذلیل کیا ہے۔ ارے میری طرف دیکھ، بول بول کسی قادیانی کو سامنے آئے، میری طرف کرنا ذرا توجہ، اس سے ایک بات پوچھنی ہے محمدی بیگم کون تھی، اس کی ساری ذلت اس کے چہرے پہ آ جائے گی، اس کا گھناؤنا کردار اس کے سامنے آتا ہے۔ ذرا توجہ میری طرف کرو، میں گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ حضرت اجازت ہے جی؟ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ میری مائیں بہنیں میری آواز سن رہی ہیں، میں کتنی وضاحت نہ دے سکوں۔ محمدی بیگم کون ذرا سنو، ایک معصوم مسلمان بچی جس پہ اس کی گندی نظریں تھی، جس کو یہ نبی مانتے ہیں، مجدد مانتے ہیں، مسیح موعود مانتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اس محمدی بیگم کو ہتھیانے کے لیے اس نے اپنی بیگم کو طلاق دی، وہ محمدی بیگم کی قریبی رشتہ دار تھی۔ اس نے محمدی بیگم کو لینے کے لیے اپنے بیٹے سے اپنی بہو کو طلاق دلوائی، اور ساری عمر کہتا رہا تقدیر مبرم ہے، آسمانوں پہ میرا نکاح محمدی بیگم سے ہو چکا ہے۔ یہ ملعون ساری زندگی ترستا رہا، اس کو محمدی بیگم نہ مل سکی، میرے رب نے وہ ذلیل کیا۔ ارے آنے والو، ارے کھلے دل سے سننے والو، خدا کی قسم قادیانیوں کی ذلت کی داستان اگر ایک جملے میں سمیٹنی ہے، قادیانیوں سے اتنا پوچھتے رہو محمدی بیگم کون تھی، وہی قادیانی مر جائے گا۔ اور وہ دیکھو مرزا قادیانی کہتا تھا قادیان یہ رسول کی تختگاہ ہے، یہاں ایک رسول آیا ہے، نعوذ باللہ قادیان میں یہاں کبھی طاعون نہیں آ سکتا۔ اور پھر اسی شہر میں طاعون آیا، اس کے قریبی رشتہ دار البدر کا ایڈیٹر اسی طاعون کے مرض میں مرتا ہے۔ بولو میرے رب نے ذلیل کیا کہ نہیں کیا؟
ارے سارے بولو ذلیل کیا کہ نہیں کیا؟ ارے آپ سبق بھول گئے؟ ارے وہ دیکھو میں تو داستان سنا رہا تھا، مرزا قادیانی کا پوتا ایم قادیانی، ایم قادیانی، مرزا قادیانی کا پوتا صدر پاکستان کی سیٹ پہ جا رہا تھا۔ قادیانی بغلیں بجا رہے تھے، آج صدر پاکستان کی سیٹ پہ ایک قادیانی بیٹھے گا۔ صدر یحییٰ باہر گیا اپنی جگہ، ایم قادیانی مرزے کے پوتے سے کہا تم آؤ پاکستان کی صدارت کرو۔ ابھی وہ جا رہا تھا، ایک ختم نبوت کا جیالہ پہنچتا ہے، کوئی متوالا پہنچتا ہے، کوئی جگنو پہنچتا ہے، وہ جو خنجر سے وار کرتا ہے، قادیانیوں کے منہ پہ ذلت کی وہ دھار آتی ہے۔ قادیانی ترستے رہ گئے کہ صدر پاکستان کے کرسی پہ قادیانی آئے گا، وہ نہیں آ سکا، وہ ہسپتال میں جا کے داخل ہو گیا۔ بولو پھر کون ذلیل ہوا؟ بول کون ذلیل ہوا؟ اور وہ دیکھو جس وقت 1984 میں پاکستان کے اندر ان پہ پابندی لگتی ہے، یہ اپنی عبادت گاہ مسجد کی شکل میں نہیں بنا سکتے، مینار نہیں بنا سکتے، محراب نہیں بنا سکتے، کلمہ نہیں لکھ سکتے، ان پہ سارے شاعر پہ پابندی لگتی ہے۔ اور صرف پاکستان نہیں، ورلڈ اسلامک فورم 60 اسلامی ملک مل کر اس کے اوپر مہر لگاتے ہیں کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والا کائنات کا بدترین کافر ہے۔ تو بولو پوری دنیا میں ذلیل کون ہوا؟ اور ہاں، آج یہ 100 سالہ جشن مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم نے وہ دیکھو مرزے نے براہین احمدیہ لکھی ہے، 300 دلائل اس میں مرزے نے کہا اکٹھے کروں گا۔ خود اس کا اپنا بیٹا سیرت مہدی میں لکھتا ہے، صرف ایک دلیل لکھی وہ بھی ادھوری۔ ارے تو سن رہے ہو کتنی دلیل لکھی، وہ بھی ادھوری، اور لوگوں سے 50 جلدوں کے پیسے لیے 45 کے کھا گیا۔ ارے قادیانیوں، اگر تم میری گفتگو کو سن رہے ہو تو سنو، یہ ذلت تمہارے مقدر میں ہے، یہ خود بھی بڑے ذلیل تھے، یہ تمہیں بھی ذلیل کریں گے، آخرت کی ذلت بھی تمہارے ساتھ۔ آج فلسطین کے اندر یہ قادیانی ان اسرائیل کی افواج کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ ارے یہودی پہلے ہی مغضوب علیہم تھے، میرے رب کا غضب پہلے ہی تھا، قادیانیوں تم مل گئے ہو، اب یہودیوں کا انجام اور نزدیک ہو گیا ہے، ان پہ ذلت اور نزدیک آ گئی ہے۔ اور خدا کی قسم وہ دن دور نہیں ہے جب پوری دنیا سے نہ یہودی ملے گا نہ قادیانی ملے گا، انشاءاللہ نہیں، کہو بے شک انہوں نے ذلیل ہونا ہے۔ قادیانیوں ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں، واپس آ جاؤ، دنیا آخرت کی عزت چاہتے ہو، عزتیں یہودیوں برطانیہ کی چھاؤں میں نہیں، گنبد خضرا کے چھاؤں میں ملا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔